اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر آپ حضرات کی خدمت میں حقوق اولاد اور ارشادات معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے عنوان سے ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں ابھی جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی وہ بدنی تنبیہ کے حوالے سے اور اس کی محدودیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ تنبیہ کس حد تک کی جا سکتی ہے، مارنا کس حد تک جائز ہے. یہ گفتگو ہوئی تھی اور اسی کا ایک اگلا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. چونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہر والدین کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جب تادیب و تنبیہ کے لیے مارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو، جیسا کہ بعض والدین اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ مولانا صاحب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے دیکھیے آگے کیا کہا گیا ہے. کوئی راستہ نہ ہو، اگرچہ یہ تادیب ضروری شرائط کے ساتھ ہو تو یہ بغیر کسی اشکال کے جائز ہے. یعنی تادیب ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن وہ بھی شرائط کے ساتھ اور بغیر کسی اشکال کے جائز ہے. لیکن باپ کو اس نقطے کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر مارنے کے نتیجے میں بچے کا بدن سرخ یا نیلا یا زخمی ہو جائے یا اور کوئی تکلیف مرض لاحق ہو جائے یا باپ کی مار کے نتیجے میں مر جائے تو چاہے اس سے باپ کا منظور قصاص نہ ہو، یہ حکم صرف باپ کے لیے ہے. چاہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے باپ کا منظور قصاص نہ ہو، لیکن یقینی طور سے باپ کو دے دینا ضروری ہے، چاہے وہ بچے کو سوائے تادیب کے کسی دوسرے قصد سے بھی نہ مارے. دے ہوگا، اگر نشانات آ گئے اس کا بدلہ ہوگا. یہ شرائع الاسلام کی روایت ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ العظمیٰ عقی عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے اس خاص مسئلے کے حوالے سے سوال کیا گیا. سوال کیا تھا؟ کہ سوال یہ تھا کہ جب باپ اپنے بچے کو ادب دینے کے لیے مارے تو کیا دے ہے یا نہیں، یعنی اس کا بدلہ ہے یا نہیں ہے. تو آیت اللہ عراقی نے اس کا جواب دیا تھا، عقی عراقی نے جواب دیا کہ جب بچے کو ادب دینا ماری ہی پر موقوف ہوئے، یعنی مارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ادب دینے کا نہیں ہے، تو مارنا جائز ہے. لیکن چاہیے کہ بدن سرخ یا نیلا نہ ہو اور جائز ہونے کی شکل میں بھی حکم تکلیفی، حکم وضعی کے منافی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم کو یہ اجازت دے دی گئی ہے تو اب یہ جائز ہو گیا چاہے جیسے ہمارے. نہیں، وہ چیزیں باقی رہیں گی، شرائط جو ہیں، مقدار اور حدود باقی رہے گی کہ کس حد تک مارنا ہے. وہ حدود و شرائط ختم نہیں ہوتی ہے. جس طریقے سے کسی اور موقع پر جہاں طبیب کہہ دے کہ کوئی اور علاج نہیں ہے شراب کے علاوہ، تو اب اس کا یہ حکم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ہو گئی، ہمیشہ پیتا رہے. نہیں، بقدر ضرورت. یہاں بھی معاملہ بقدر ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اور جتنی حدود مقرر کی ہے شریعت نے، اس کے آگے تجاوز نہیں کرنا ہے. اب عزیزان محترم، اس میں ہم غور کریں کہ جب بدن سرخ یا نیلا ہو جائے تو دیت مقرر ہو جاتی ہے. البتہ جائز ہے، لیکن وہی مسئلہ کہ اگر بدن سرخ نیلا ہو جائے تو پھر دیت، اس کا بدلہ، اس کی دیت جائز ہے. روایات کے سلسلے میں ہم چند نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں.
معصومین کی روایات بدنی تنبیہ کو صرف اس موقع پر جائز قرار دیتی ہے جب ہدایات اور تربیت مقصود ہو. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. یہ اس وقت جائز ہے جب ہدایت اور تربیت مقصود ہے. باقی اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بنا پر قطعی جائز نہیں ہے تنبیہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ لڑکا جب بھی ماں باپ کی دلی خواہش کے مطابق کام نہ کرے اور ماں باپ کے شخصی سلیقے کے مطابق یا ان کے نفسیاتی میلان کے ساتھ کام نہ کرے تب بھی ماں باپ بچوں کے مارنے کے مجاز ہیں. ایسا نہیں ہے، قطعی مجاز نہیں ہے. یہ صرف تادیب ہے. کس چیز کے لیے؟ ہدایت اور تربیت کے لیے. اس لیے کہ دوسری تنبیہ مثلاً بچے کو غلط کام سے روکنے کے لیے مارنا یا اچھے کاموں پر آمادہ کرنے کے لیے مارنا ان کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی مار صرف والدین کے غیظ و غضب دور کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. مثلاً غیظ و غضب غصہ اپنا نکال دیتے ہیں، یہ قطعی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. نمبر 2، والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے 7 سال سے کم عمر کے بچے کو بلکہ احتیاط کی رعایت کے ساتھ 13 سال سے کم عمر کے بچے کو نماز پڑھنے پر آمادہ کرنے میں سزا دیں. اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. نمبر 3، بچوں کی بدنی تنبیہ کی حد زیادہ سے زیادہ 6 ضربات ہے، یعنی 6. البتہ معلم اور مربی کو 3 مار مارنے سے زیادہ کا حق نہیں ہے. جو میں نے کل کی کلپ میں کہا تھا کہ 3 اور 6 کی حد کیوں ہے، اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی کہ آخر ایک امام کہہ رہے 3، ایک معصوم کہہ رہے 6، تو یہ تضاد کہاں سے آیا. اور اس کے حوالے سے بعض دوستان نے سوال بھی کیا. اس کا یہ جواب ہے کہ 6 ضرب تک کا اختیار باپ کو ہے، لیکن مربی اور معلم کے لیے 3 ضرب سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے. تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ کس کو کیا اختیار ہے، یعنی معصوم کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے. باپ کو اگرچہ 6 ضرب سے زیادہ مارنے کا حق ہے، لیکن اگر اس حد سے زیادہ تجاوز کیا تو روز قیامت اس سے قصاص ہوگا، یعنی بدلہ لیا جائے گا. اور خدا کا قصاص دنیا میں بندوں کے ہاتھوں ملنے والے قصاص سے کہیں زیادہ سخت ہے. قصاص یعنی بدلہ. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ہاتھ کے بدلہ اور خدا کے ذریعے ملنے والا دونوں میں بہت فرق ہے. روز محشر وہ ملے گا. اب بات آتی ہے تنبیہ کے طریقے. تنبیہ کے مختلف طریقوں سے اس میں بات کی جا سکتی ہے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، تنبیہ مارنے ہی پر منحصر نہیں ہے. بہت سارے طریقے ہیں تنبیہ کے. سوچئے کہ تنبیہ یعنی مارنا، نو، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ ترش اور چہرے کو جس طرح پرکشش اور مسرور کرنے والے بعض کاموں سے بچے کو محروم کر دینا بھی ایک قسم کی تنبیہ ہے. لیکن جسمانی تنبیہ میں بھی خاص طور سے غلط اور وحشیانہ طریقے اپنانا اور لکڑی کی چھڑی، درخت کی تازہ لکڑی، پلاسٹک کے پائپ سے مارنا بھی مقصود نہیں ہے، جیسا کہ بعض والدین ایسا کرتے ہیں. مثلا شوہر کے ذریعے عورت کو تنبیہ کرنا اور مارنا یہ بھی ہے، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے بھی ایک شرائط اور حدود ہے جو انشاءاللہ یہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. یا ہمارا مقصد ہے وہ بچوں کے لیے، بچوں کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے. تنبیہ کے لیے پہلی چیز، تنبیہ اور خاص طور سے بدنی تنبیہ کو وہ لوگ بچوں کی غلطیوں سے دوچار ہونے کے بعد عمومی اور بنیادی طریقے کے طور پر نہ اپنائیں. یعنی اور بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی کو ہی مار کو ہی طریقہ اپنایا جائے. دوسری، والدین اور مربی اپنے اعصاب اور احساسات پر کنٹرول رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت جلدی کنٹرول کھو دیں، آپ کھو دیں. اور سزا لازمی ہونے کی شکل میں تنبیہ سے استفادہ کریں.
یہ نہیں ہے کہ سزا لازمی ہے تو سزا دی ہی جائے، نہیں، تنبیہ کے جو دوسرے طریقے ہیں پہلے انہیں اپنایا جائے تاکہ بچے کی غلط اور خراب روش کو روک دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا سارا غصہ بچوں پر اتار دیں۔ تیسرے، تنبیہ کم سے کم کریں اور اس کی کمی کی حد 3 مار سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ چوتھے، خیال رکھیں کہ وہ لوگ بچے کو ہر قسم کی سزا نہ دیں، جیسا کہ بعض والدین یا بعض مربی معلم ایسا کرتے ہیں، قطعی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بچے کے چہرے پر اور نقصان قبول کرنے والے حصے جسم پر نہ ماریں، اور بہت زیادہ سختی اور بے مروتی کی تنبیہ سے بھی پرہیز کریں۔ عزیزان محترم، یہ روش، یہ طریقہ اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا اور بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی، جس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ معصومین علیہ السلام کون سی روش، کیسی روش اپناتے تھے۔ انشاءاللہ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔